کا نعرہ حیدری۔ میں عرض کرتا جاؤں، یہ جو دجال کا مسئلہ اس کے بارے میں دو رائے میں دونوں عرض کرتا ہوں، میں کس کا قائل ہوں تھوڑا سا تکلیف عرض کر دوں گا آپ کو۔ ایک رائے ہے کہ ایک بندہ ہوگا جو سربراہی کرے گا اس انٹرنیشنل پاور کی، اس انٹرنیشنل فوجوں کی، لشکر کی جو سربراہی کرے گا اس کا نام دجال ہوگا، اور وہ بہت ساری جادوئی قسم کی طاقتیں رکھتا ہوگا۔ یہ نظریہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، میں کس کا قائل ہوں میں آپ کو عرض کر دوں گا کہ اس کے وہ جب اڑے گا تو پتہ نہیں اس کے جس سواری پہ ہوگا اس کا ایک قدم ایک میل کا ہوگا، پتہ نہیں کورس کا ہوگا، کتنا لمبا ہوگا، اور وہ جب اڑے گا تو روٹیوں کا پہاڑ اس کے ساتھ اڑے گا، لوگوں کے بھوک ہوگی تو وہ بھوک ان کو دے گا اور ان کی بھوک مٹائے گا، شربت کا دودھ کا پہاڑ اس کے ساتھ اڑے گا ہوا میں، جہاں جائے گا وہاں ہر ایک کو اپنا متی کر لے گا، جس کی طرف دیکھے گا وہ اسی کا ہو جائے گا، اس سے نظریں جو ملا لے گا وہ نظریں ہٹا نہیں سکے گا۔ تو یہ ایک شخصیت کا خاکہ جس کی درمیان میں آنکھ ہوگی، دو آنکھیں نہیں ہوگی، سینٹر میں ایک بڑی سی آنکھ ہوگی اور ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر۔ یہ ساری چیزیں روایات میں ملتی ہیں۔ ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں ان کی کتابوں میں سفیانی موجود نہیں ہے، ابا موجود نہیں ہے، اشب موجود نہیں ہے جن سے امام نے لڑنا ہے، سید خراسانی موجود نہیں ہے، سید یمانی موجود نہیں ہے اشاروں کی رائوں میں ان کے نام نہیں، لیکن اس کا نام بڑے انہوں نے شکل و پت سے لیا، دجال دجال دجال، اور ایک روایت کی بنیاد پر اس کو انہوں نے پھر قبول ہی کر لیا ہے کہ یہ سچی مچی ایک زندہ جاگتا انسان ہوگا، وہ جو سید والی روایت ہے۔ اور محمد والا محمد صلی اللہ نبی مکتب کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام ایسے عبداللہ تھا، سید کے نام سے مشہور تھا، وہ تھوڑا سا محمود الحواس تھا، جیسے آج کل ہمارے نہیں کہتے تھے ملنگ ہو گیا ہے یا وہ مجذوب ہو گیا، اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ تو نوز بلا وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، پھر کہتا تھا میں پیغمبر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملاقات بھی کی، اس تک جانے کی کوشش کی، وہ نہیں سمجھا۔ تو پھر آپ نے جب آخری دفعہ وہ بات تہذیبی کر رہا تھا، یعنی یہ واقعہ سنا کیا ہوگا، سنا دیا ہوگا آپ کو، تربیت نہیں کرتا، تو باہر نکل کے آپ نے صحاب کے ساتھ، مدینے سے وہ بھی 3 کلومیٹر دور کی بات ہے، اب تو مدینہ شہر میں 2 جگہ، تو باہر نکل کے آپ نے کہا کہ مجھ سے پہلے بھی انبیاء نے جس فتنے سے ڈرایا وہ دجال کا فتنہ، دجال، تو لوگوں نے پھر یہ ٹائٹل دے دیا کہ یہ وہی شخص ہے دجال، لیکن ایسی نہیں تھا۔ آپ سمجھا رہے تھے کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، اور دجال کا فتنہ ہے جسے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، سمجھایا ہے، پناہ مانگنے کے لیے التجائیں کی ہے کہ پناہ مانگو اس فتنے سے، تو پھر آپ نے پھر بتایا کہ دجال کا فتنہ کب آئے گا۔ تو اس سے لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی شخص ہے، اس وقت یہ مگا نہیں تھا، غائب ہو گیا تھا، یہ دوبارہ آئے گا، اور دوبارہ جب آئے گا تو دنیا میں اس کی یہ ساتھ ہوگی، یہ حالت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے بھائیوں کو سہم کر رہا ہے، غلطی نہیں ہے۔ لیکن یہ دجال کا لفظ مولا نے استعمال کیا، خود مولا علیہ السلام نے استعمال کیا دجال، اور اس کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ ایک آنکھ والی انہوں نے شخصیت بنا لی۔ ہمارے یہاں بھی اس کو ایک ذات کے طور پر بھی لیا جاتا ہے، ایک جیتا جاگتا انسان نما ہوگا، لیکن ہمارے علماء نے ایک اور ایکسپلینیشن کی ہے جو بہتر نظر آتی ہے۔ علامہ ہلی نے بھی یہ کیا، اور بھی بڑے بڑے علماء نے یہ کیا کہ یہ دجال کوئی بندہ نہیں ہے، ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ ایک نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے کہ جو اس وقت کی رائے دنیا میں اپنے بچے گاڑ چکا ہو، کوئی اس کی دسترس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا نکل نہیں سکے گا، ہر ایک جگہ پر اس کی دسترس ہوگی اور لوگوں کے دماغوں کو کنٹرول کرے گا، خاص طور پر خواتین کے بارے میں روایت موجود ہے، اس کی سماع کا بہت بڑا حصہ ہوگی دنیا کی خواتین جو اس کے لیے کام کریں گے، لیکن وہ نظام کو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ جو دنیا کے لوگوں کو دماغی طور پر اپنے قابو میں کر چکا ہوگا، تو میں ذاتی طور پر اس نظریے کا زیادہ قائل ہوں۔ اللہ خدا کو غلطیاں کرا دے، کسی حدیث کا انکار نہ ہو جائے، لیکن عرض یہ کرتا ہوں کہ میں بھی اسی نظریے کا علماء کے ساتھ قائل ہوں کہ یہ کوئی نظام ہوگا
اور وہ نظام اپنی جو ماہیت شکل دکھا رہا ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی صورت میں. یعنی جس طرح یہ ہمارے دماغوں کو اس کے ذریعے قابو کیا جا رہا ہے، لوگوں کو جو دکھانا چاہتے ہیں لوگ کو دیکھ رہے ہیں، جو دکھانا چاہتے ہیں. تو دجال کا جو معنی ہے نا، دھوکہ دہی ہے. دھوکہ، اس کا جو لفظ ہے جو دجل سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے وہ جو دھوکہ دینے میں ایکسپرٹ تو ماہر ہو، ہر چیز میں دھوکہ دے دے. یعنی جو دکھانا چاہتا ہے جھوٹ، وہ آپ کو ایسے دکھائے کہ وہ سچا ایکسپرٹ منافق دھوکے باز کو دجال کہتے ہیں. جیسے وہ بنارسی ٹھگ نہیں مشہور ہمارے یہاں، یعنی ایسا ٹھگ، ایسا بے ایمان جو دھوکہ دینے میں اپنا کوئی ثانی نہ رکھتا ہو. تو یہ دھوکہ دینے کی جو پالیسی اس وقت پوری دنیا میں اپنائی گئی ہوئی ہے، بالکل اسی طرح کا دھوکہ کہ مولا متقی علی علیہ السلام جب شہادت ہوگی نا، مولا کی شہادت کوفے کی مسجد میں، تو یہ خبر امیر شام کے پاس پہنچی. امیر شام کے پاس جب پہنچی تو یہ نماز کا وقت تھا، مسجد میں موجود تھا. تو مسجد میں جمع ہوئی ہو رہی تھی، اس کو پہلے پتا چل گیا ہوگا. تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ علی علیہ السلام کو کسی خارجی نے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا، ضربت کا، تو اس سے وہ شہید ہو گئے. تو بیعت کا وقت شام کے اکثر لوگ جو بنو امیہ کے تھے وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ علی اور مسجد، نعوذ باللہ، علی کا مسجد سے کیا تھا، نعوذ باللہ. وہ تو نشے میں رہتا ہے، وہ تو مسجد میں جاتا نہیں، نماز پڑھتا نہیں. اس کا دل کہ کہاں پروپیگنڈا تھا، صرف 1000 کلومیٹر دور، کہ وہ جس پر عبادتیں ناز کرتی ہیں، جو کہتا ہے کہ حضرت گواہ رہنا کہ میں نے تمہیں ہمیشہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے مجھے کبھی سویا ہوا نہیں پایا. اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کا جعلی پروپیگنڈا کیا تھا کہ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ تو نماز کے نعوذ باللہ انکاری ہیں، اور نعوذ باللہ نشے کی حالت میں رہتے ہیں. کون کر رہے ہیں کہ جن کے اپنے لوگ نشے میں 2 کی 4 رکعتیں پڑھا دیا، یہ وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں جو عین حق ہے. تو یہ دجالی کاروائی میں اس کا امکانی صورت عرض کر رہا ہوں، امکانی کہ اس وقت کی دنیا کی جو طاقتیں ہیں، سپر پاور کی سائنٹیفک جو ترقی ہے، اس عروج پر پہنچ چکی ہوگی کہ وہ اس کو قابو کر رہی ہوگی. اب جیسے کہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ اب میڈیا پر کنٹرول کر کے کوئی ایک شکل دکھانا چاہے، کوئی تو کسی کو کسی جگہ ہار کے کو دکھا سکتا ہے. تو جو پیغامات ان کے آ رہے ہوں گے، جو ان کی طاقت کا اظہار ہوگا، وہ جس شکل کے ذریعے کیا جا رہا ہوگا، جسے الومنائی کانسپریسی تھیوری کہا جاتا ہے، ایک آنکھ کا کوئی نشان ہوگا تو اس انداز میں اس کا اظہار دنیا میں ہو رہا ہوگا. یا دوسرا یہ کہہ لیں کہ وہ بس ایک ہی آنکھ ہوگی جو صرف دھوکے کی آنکھ ہوگی، جھوٹ کی آنکھ ہوگی، دوسری آنکھ ہوگی نہیں. سب اسی آنکھ سے دنیا کو دکھائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پر اس پر میں زیادہ بحث نہیں کرتا کیونکہ یہ اسٹل ٹو بی انفولڈیڈ. اب اس کا پتہ چلے گا میرے زمانے کی امام تشریف لائیں گے تو یقیناً کر کے دکھا دیں گے ان کے سامنے کہ امام کون کے مقابلے میں آیا ہے. لیکن جس وقت یہ قوت ہے پھیل رہا ہوگا اور یہ قوت مضبوط ہو رہی تھی، لوگ جدید اسلحہ حاصل کر رہے ہوں گے. مسلمان اتنا جدید اسلحہ کا روایت یہ ہے کہ ایک دن مولانا کوفے کی مسجد میں تشریف لے کے آئیں گے صبح کے وقت اور اس کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، ساتھ ان کے صحاب ہوں گے. تو آپ حکم فرمائیں گے کہ یہاں سے کھودو، اس کے نیچے سے زمین کھودو. روایت یہ ہے کہ مولا 10,000 آگ نکالیں گے اس کے نیچے. آگ جو لفظ استعمال جسے فائر کہا جاتا ہے، ہماری زبان رائفل کہا جاتا ہے، 10,000 اس کے نیچے سے نکالیں گے اور وہ اسلحے کے طور پر اپنے سپاہی میں تقسیم کریں گے. اب وہ وہاں پہ موجود ہوگا، کسی نے چھپایا ہوگا یا امام اپنے اعجاز سے ایسا فرمائیں گے، جو بھی ہوگا. جدید ترین اسلحہ جس طرح آج کل کی دنیا میں ہے وہ مسلمان حاصل کر رہے ہوں گے اور ان کی وہ ممالک بھی مدد کر رہے ہوں گے کہ جہاں سے مسلمان اکثریت میں ہیں اور وہ یہاں پر کنورٹ ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں. تو اس وقت دنیا اٹھے گی اور جو بھی دمشق کے گرد موجود ہے وہاں اپنے بچے گاڑ لیں گی. اس نعوذ باللہ ان کے مطابق اس بغاوت سے نمٹنے کے لیے
اسرائیل مرکز بن جائے گا۔ رملہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، رملہ اسرائیل کا ایک شہر ہے۔ تو سفیانی کی فوج جو دمشق سے بھاگی تھی، جب دمشق میں مولا تشریف لے کے آئے ہیں دوبارہ، تو وہ چلی جائے گی رملہ میں، اور رملہ میں پھر پوری دنیا کی طاقتیں ان کی مدد کے لیے پہنچ رہی ہوں گی۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب مولا دمشق میں موجود ہوں گے، ساری دنیا کی طاقتیں اسرائیل کے ذریعے اتار دی جائیں گی۔ وہاں پر بہت بڑی ایک کثیر فوج ہوگی، جدید اسلحوں سے لیس، اور روایات میں یہ ہے وہ دجالی سربراہی میں ہوگی۔ تو جنگ جاری ہوگی۔ امام کا لشکر جو ہند گیا تھا وہ بھی واپس نہیں آیا ہوگا، جو شام آیا ہوا ہے لشکر وہ گر جائے گا سینٹر، اور امام اس کی سربراہی خود فرما رہے ہوں گے، آپ خود اس میں موجود ہوں گے۔ تو پوری دنیا میں ابھی یہ جو حکومتی مدد پیچھے سے آنی ہے وہ بھی نہیں آ رہی ہوگی، امام وہاں پر موجود ہوں گے اپنی فوج کے ساتھ اس وقت جو بھی ہوگی، اور پوری دنیا کی فوجیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں لگ جائے گی، اور بلاک کر دیا جائے گا دمشق اور شام کو، باقی دنیا سے توڑ دیا جائے گا، اور دمشق کو مرکز بنا دیا جائے گا، کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ جو اس حکومت کا سربراہ ہے اسے ہی پکڑے، پہلے اسے اس دنیا سے رخصت کریں تو پھر ہی ہماری حکومت بنے گی، کیونکہ امام کی خوبیاں اور امام کی طاقت ان کے سامنے آ چکی ہوگی۔ تو جب یہ واردات ہو رہی ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا کمزور ہوگی۔ مسجد دمشق اور اس کے گرد جو پورا علاقہ ہے، یہاں پر امام کی فوج سکڑتی یہاں پہنچ جائے گی، اور پھر امام کے حکم کے لیے ان کے قدموں میں موجود ہوگی۔ فجر کا وقت ہوگا، تو جس وقت امام نماز کے لیے وضو فرما رہے ہوں گے، فوجوں نے گھیرا ہوا ہے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دمشق جامعہ مسجد دمشق کے مینار سے آپ اتریں گے، بال ذکر آپ کے گیلے ہوں گے جیسے دنیا میں تشریف لیتے ہوئے گئے تھے، خوبصورت سفید لباس میں اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ آئیں گے۔ تو وہ آپ کو بتا چکا کہ مولا کے سامنے اپنی بیعت پیش کریں گے، مولا نماز کے لیے انہیں تجویز فرمائیں گے، وہ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ نہیں آپ کو پیچھے کروں گا۔ تو پہلا کام جو اس کے بعد وہ اجازت دیں گے کہ مولا میں آ گیا ہوں آپ کا سپاہی بننے کے لیے، مولا پھر میں اپنا دمشق کا اس فوج کا سپہ سالار بنا کے باہر بھیجے۔ تو وہ جب باہر جائیں گے تو جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کھول دیں گے کہ کھول لڑائی ہوگی، دو بھدو لڑائی ہے، تو اس دو بھدو لڑائی میں جو وہ فوج ہے وہ پوری دنیا کے لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو روایت کی ہے کہ اس وقت دیکھ لیں۔ تو جتنے بھی عیسائی ہیں جو عیسائی عقیدے میں قائل ہیں اس فوج میں جو شامل ہوں گے، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر سب سے پہلے ان کا دل گواہی دے گا کہ ہمارا پیغمبر آ گیا۔ وہ ہتھیار پھینکنا شروع کر دیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اس شناخت کو دیکھتے ہوئے کہ یہی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا، یہی ہم پڑھتے آ رہے تھے، اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ہتھیار پھینکنا شروع کریں گے۔ اب وہ ہتھیار پھینکنا شروع کریں گے تو جو فوج کا سربراہ ہوگا پھر بھاگے گا، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کو تعاقب فرمائیں گے، ایک فوج اپنی اور ایک فوج جو اب شامل ہوئی ہے اس کے ذریعے پھر یہ دنیا میں فوج کرے گا۔ تو جناب عیسیٰ کے آنے کے بعد عالمگیریت آ جائے گی اس پوری زندگی میں۔ ختمی مرتبت کے بیٹے محمد مصطفیٰ کی اولاد، ان کی نسل سے آخری امام جس کی امامت فرما رہے ہوں گے مہدی، ان کی امامت کا سپہ سالار جناب عیسیٰ علیہ السلام جب اس گروہ میں اس فوج میں شامل ہو گئے تو اللہ نے بھی ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو خدا اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تو جناب عیسیٰ میں شامل ہوتے ہی اس دنیا میں اس فوج کا عروج شروع ہو جائے گا، اور یہ اسرائیل پہلی فتح، پھر اس کے بعد وہاں سے آپ یورپ میں داخل ہوتے ہیں، یعنی فوجیں کنورٹ بھی ہوتی جا رہی ہوگی اور ہار بھی ہو رہی ہوگی، تو پوری دنیا میں ایک فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو میرے مولا پھر دمشق سے واپس کوفہ تشریف لے آئیں گے، تو پورے اس علاقے کی سربراہی جو یورپ تک فتح کر رہا ہے، جو فوج اس کے بعد ایکٹیویٹڈ رہ جائے گی، جو اپنی کاروائی کرے گی، اس کے سربراہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور اس کے بعد مولا انہیں فلسطین کا سربراہ بنا کے، گورنر بنا کے خود کوفہ کی مسجد میں دوبارہ تشریف لے آئیں گے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو کوفہ کی مسجد ہے اور مسجد سہلا، یہ دو مسجدیں پھر ہر قسم کا مرکز بن جائیں۔ کوفہ کی مسجد میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نشانیوں میں جس کا صحاب کی بات کر رہا تھا کہ کوفہ کی مسجد میں جو سب سے پہلا حکم مولا کا جاری ہوگا، جو کام پہلا شروع ہوگا وہ یہ ہوگا
کہ امام حکم فرمائیں گے اجمیوں کو، اجمیوں، عربیوں کو نہیں، لفظ لکھا ہوا اجمی سے نہیں، عرب سے باہر کے لوگ، قرآن کی جدید تعلیم دنیا کو دو۔ کوفہ کی مسجد میں نے بتایا کہ 1000 گھروں کی بن جائے گی، بہت بڑی ہو جائے گی، تو وہاں ہر ایک عالم کا درس قائم ہو جائے گا، ایک ایک کونے میں، ایک ایک جگہ پر، اور وہ اپنے گرد جیسے آج بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جشن میں گرد ہوتی ہے، انہوں نے دیکھا ہے، یا جو گم میں جاتے ہیں تو علماء بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے طالب علم آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جو ان کے طالب علم ہوتے ہیں، بالکل وہی منظر پیش ہو رہا ہوگا۔ علماء قرآن کا جدید درس تفسیر کا دے رہے ہوں گے اور وہ سن رہے ہوں گے، اور مجھے جو میرا ایک پرسیپشن ہے وہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے سنت جا رہا ہوگا۔ جو قرآن کی درست تفسیر ہے وہ عمل جدید کے طور پر امام کے وہ صحاب جو کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی سربراہی جناب سلیمان فارسی جیسے لوگ کر رہے ہوں گے، جن کو دوبارہ اٹھایا گیا تھا، تو یہ سربراہی میں یہ کام مسجد کوفہ میں ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ہر خشک اور تر کا علم ہے۔ وہ ہر خشک اور تر کا علم جب مجھ تک اور آپ تک پوری دنیا تک پہنچے گا تو لوگ خود بخود اس کی حقانیت کے بھی قائل ہو جائیں گے، اور اس کو اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہاتھ بڑھائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ پھر انصاف گھروں میں یوں داخل ہو جائے گا، انصاف گھروں میں یوں داخل ہو جائے گا کہ جیسے گرمی اور سردی گھر میں داخل ہوتی ہے، یعنی ہداییں انصاف پر مبنی ہو جائیں گی۔ گھر میں بیٹھی ہوئی گھریلو عورت، یہ فرمان ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی گھریلو عورت اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن سے نکال کے عمل کر رہی ہے، یہ معیار ہوگا۔ ہر عورت، گھریلو عورت کو پتا ہوگا کہ یہ جب میں کھانا پکانے لگی اس میں پکائی پاکی صافائی کیسے ہونی چاہیے، اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، وہ قرآن بولے گی تو اسے قرآن سے مسئلہ بتا ہے۔ آپ عمل کرے گی اپنے گھر میں خاتون، تو اسی لیے تو کہا نا کہ جیسے گرمی سردی داخل ہوتی ہے تو یہ کام اس وقت شروع ہو چکا ہوگا اور دنیا بدی ہونا شروع ہو جائے گی، ایک انٹرنیشنل پاور کے طور پر، کوفہ مرکز کے طور پر ڈکلیئر ہو چکا ہوگا۔ برائے تشدید ضروری امام زمانہ کا منتر صلاح میں نے جس میں کم بتایا آپ کو دجال کے متعلق ہے، بھائیوں کی کتابیں دجال سے بھری ہیں، میرے سر کا تاج ہے میرے بھائی، جناب عیسیٰ سے بھری، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے اور دجال سے، دونوں سے ان کی کتابوں میں احادیث اور فلسفے پھر ان کی اپنی وضاحتیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے بڑی بےمانی تھوڑی سی ہو گئی کہیں نہ کسی جگہ پر، انہوں نے جو حق کا وارث ہے امام مہدی علیہ السلام، ان کی حکومت کے طریقے کو نہیں ہے، ان کے قرآن پڑھانے کے طریقے کو بھی ہے، ان کے قرآن کے مطابق دین کی تجدید کرنے کے طریقے کو بیان نہیں کیا ہے۔ حدیثیں ان کو بھی پتہ ہے کہ موجود تھی، وہ سر پہ نظر کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی بڑے نے کیا ہوگا، پھر اس نے کیا ہوگا، ان کے خلوص میں کوئی مجھے شک نہیں ہے، لیکن سر پہ نظر ہوتا ہے۔ جی شاہ صاحب، روایات میں کہ مولا کے ظہور سے پہلے تجارت کا فتنہ تھا، جو روایات میں جو بیان کیا گیا ہے نا وہ قیامت کے حوالے سے کیا گیا ہے، جو ہماری مستند روایات ہیں وہ پہلے نہیں، پہلے سفیانی کا، سفیانی کو لوگوں نے دجال کہتے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائیوں نے سفیانی کو دجال بنا کے پیش کر دیا، جو سفیانی کی جنگ ہے نا، جو مولا کے پہلے اس نے پہلے آنا ہے، انہوں نے سفیانی کی خوبیاں دجال کے ساتھ ملا دی۔ ان کا دل کر رہا ہوگا کہ سفیانی کا نام کہاں آئے، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ سفیانی جو ہے وہ اس نسل سے ہے جس نسل کے خلاف سرکار مولا امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، جس نسل کے خلاف مولا متقیان علیہ السلام لڑے تھے، محمد مصطفیٰ لڑے تھے، جناب حسن علیہ السلام لڑے تھے، جناب زینب سلام اللہ خود میں ہے جن کے خلاف، تو وہ ان کی اولاد میں سے ہے، تو شاید اس وجہ سے کسی کے دل میں اگر اس کی محبت انہیں بڑھتے تھے یا کیا تھا، تو انہوں نے سفیانی کے ساتھ خوبیاں دجال کی توڑ چھوڑی۔ نہیں، وہ ایسے نہیں، وہ سفیانی الگ ہے جو پہلے ہوگا، دجال بعد میں ہوگا۔ آپ کے یہ میں حاضر ہے، بچے بڑے اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، جیسے شاہ صاحب نے علم اضافہ فرمایا، قبلہ نے علم اضافہ فرمایا، کوئی علم اضافہ فرمانا چاہتا ہے، نام بولو پہلے اپنا مشکل بات۔ محمد طیب رضا،
پر محمد والے محمد صلوات. ہماری آواز کم آ رہی ہے. بہت اچھا. پیچھے سے سوال پوچھا ماضی سے خوشی ہوئی مجھے طیب آپ کی اس بات پر کہ آپ کو پڑھنا سے لیکچر یاد ہے. بات اچھی کرو. امام نے اسے سوال پوچھا کہ امام زمانہ کی عمر 5 سال ہوگی, بابا کا جنازہ پڑھائیں گے اس کے بعد غائب ہو جائیں گے یا کیا ہوگا؟ تو یہ بیٹا اس کے حدیث جو تشیعوں میں ہے وہ یہ ہے کہ امام نے امام کا جنازہ پڑھایا تھا. اس وقت مولا کی عمر 5 سال تھی جب مولا امام حسن عصری علیہ السلام 8 سفر کو اس دنیا سے تشریف لے کر کے 8 ربیع الاول اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تھے, شہادت ہوئی تھی. تو امام نے آپ کا جنازہ پڑھایا تھا. اگرچہ ایک جنازہ غیروں نے بھی پڑھایا تھا, لیکن جو صحن مبارک میں جنازہ ہوا تھا جس میں کم از کم 400 لوگ موجود تھے وہ امام نے پڑھایا تھا. اپنے چچا کو ہٹا کے جعفر کو اس کی جگہ پہ کھڑے ہو کے پھر اس کے بعد امام دوبارہ گھر میں تشریف لے گئے تھے. اس کے بعد غیبت صغریٰ کا 70 سالہ دور آ گیا, وہ شروع ہو گیا. تو اس کے بعد غیبت کبریٰ جب امام تشریف لے کے آئیں گے تو کہا دیا جاتا ہے کہ امام کی عمر ظاہری طور پر 40 سال کی ہوئی. جب آپ دوبارہ اس شہر میں مکہ میں اپنا جلوہ فرمائیں گے تو سب 40 سال آپ کے. شاباش. دجال کا فتنہ یا دجال بروز ہوگی ہے, اس سے جو جنگ ہوگی نا یہ آخری جنگ ہوگی. اس کے بعد مولا کی حکومت جو کہ یہاں پہ حکومت کا میں نے ٹائٹل دیا آپ کو, یہ حکومت قائم ہو جائے گی. اس کے بعد دجال کی فوجیں جب ہار جائیں گی, دجال کا فتنہ جب غروب ہو جائے گا جناب عیسیٰ کی جنگ سے, لڑائی سے, ان کے معجزے سے, ان کی ذات سے, اس رہنمائی سے جس کی وجہ سے غروب اللہ کہا گیا ہے. تو جب یہ ہو جائے گا تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی. جو رائج دنیا ہے یہ نہیں ہے کہ لوگ سارے مسلمان ہو جائیں گے. رپیٹ دوہرا رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب مسلمان ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت مسلمان ہو جائیں گے لیکن دوسرے مذاہب کے لوگ رہیں گے. لیکن امام کی حکومت کا عدل پہ کب سن رہے گا کہ خود سرنڈر فرمائیں گے سارے, کہ اسی عدل کے تحت ہم جنگوں سے ڈر کے گھبرا کے ہم نہیں لڑنا چاہتے, بے ایمانی نہیں کرنا چاہتے. تو جو یہ حکم دے گا چاہے ہم اپنے مذہب پہ قائم نہیں ہے تو ہم ان کے حکم کے مطیع ہوں گے. امام کی حکومت اسی لیے تو کہا ہے قرآن نے کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, گرہن تو ہے گرہن, یا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہر ایک کو آپ کے زمانے کے امام کا مطیع ہونا پڑے گا. تو آپ کے زمانے کی عالم کی حکومت جو ہے اس میں ہر مذہب کے لوگ ہیں. آپ کر رہے ہیں. اچھا, فوج کا کانسیپٹ جو ہے نا ہمارے ذہنوں میں وہ یہی ہے, اسلحہ بارود جنگ گولیاں چلانی آتی ہیں. نو, ناٹ ایٹ آل. آیت اللہ خمینی کا ذکر یاد رکھیں. جب فرانس میں سے پوچھا گیا تھا کہ تمہاری فوج کا, تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ میری فوج ماؤں کی گودوں میں پرورش پا رہی ہے. یعنی میں وہ فوج تیار کروں گا جو نظریے پر قائم رہے گی. ابھی بچے ہیں, چھوٹے ہیں, میں ان کو علم کی اور اس جو میری موومنٹ کا اصل مقصد ہے اسلام دین حق سکھاؤں گا. بچوں کو علم دے کر انہیں جوان کروں گا, تو وہ جب جوان ہوں گے تو پھر میری فوج بنیں گے. اس کے لیے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے. جب آیت اللہ خمینی کی فوج نے کر کے دکھایا نا, اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس, ٹینکوں کے آگے لے گئے. ٹینکوں کو لوگوں نے ہاتھوں سے اٹھا دیا. ایسے ہی ہوا تھا. وہ لوگ اسلحے کے بغیر بھی سامنے آئے تھے, انہوں نے پھر وہ حکومت حقہ قائم کی ہے جو اس وقت عراق میں موجود ہے. ایسے ہی امام کی فوج کی تیاری کے لیے اسلحے کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. نو, اسلحے کی ٹریننگ خود بخود مل جائے گی. کس چیز کی ضرورت ہے کہ ان کو دین کا سپاہی بناؤ, دین پر کاربند رہنے والے بندے بنا دو. ہم کر نہیں رہے بچوں کو نہیں دے رہے ہیں. جی, یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ مورچے, یہ بچے خاص طور پر ہم تیار کر رہے ہیں ان سے زیادہ. ہماری تیاری زیادہ مضبوط ہے. ان کی تیاری جو ہے وہ گردنیں کاٹنے کے لیے, لوگوں کو مارنے کے لیے, گولیاں مارنے کے لیے یا اس طرح کی تیاری ہے وہ کرتے نہیں.
کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدر کے سپاہیوں کا نام ایسے نہیں لیا گیا 313. ظالم جانور ہر قسم کے اسلحے سے لیس فوجیں سامنے آئی تھی تو مدد حقہ آ جاتی ہے. تو ہم تو مدد حقہ کے قائل ہیں. ہم بدر رہیں گے دین پر کاربند رہنے والا تو وہ پھر لڑے گا، اس کا ایمان لڑے گا، ہے نا. مومن ہو تو وہ اس میں ہے آفاق، اقبال صاحب کا جو شعر ہے. تو اس طرح کا مومن پیدا کریں گے. ہماری تیاری سے زیادہ ہے یہ میں قائل اس چیز، یہ اس میں غلط فہمی میں خوش آپ کو کیجیے کہ ہم جو لوگ تیار کر رہے ہیں وہ زیادہ مضبوط ایمان والے ہیں. ایسے تو نہیں اس نے ایک بندہ تھا، تھوڑی سی فوجی ٹریننگ تھی، پاکستان سے لے کے گیا تھا، تھوڑی سی فوجی ٹریننگ، پھر اس نے بندوق ہاتھ میں پکڑی، پھر وہ ایمان کی طاقت سے میدان میں نکلا، ایسا نکلا پھر دنیا میں اس کا توتی بولا. دنیا کی فوجیں سے یہ قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، ایک حملہ نہیں کئی حملے ہوئے، لڑتا چلا جا رہا تھا. فوجیں اس کے پاس کوئی اتنی بڑی فوجیں تو نہیں، طاقت نہیں تھی، لیٹسٹ اسلحہ تو نہیں تھا، جو بھی تھا اس سے لڑ رہا تھا. تو لڑتے لڑتے دنیا کی بڑی طاقتوں کو اس کے دانت کھٹے کر دیے. ایسے ہی سید قاسم سلیمانی جیسے لوگ پیدا ہوں گے جو پہلے دین سیکھیں گے پھر آپ فیصلہ ہوگا. سوال ہے کہ یہ جو تجار کا فتنہ، یہ جیسے کہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو شیئر کرتے جائیں آپ کو پیسے بھی ملیں گے. ایک دوست نے مجھے بھی کہا، میں نے کہا اس نے تو برائی کر دی. اس نے کہا ہم کون سا بنا رہے ہیں، ہم دولت اکٹھی کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ نے کسی سے پوچھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، اس کے بیٹے نے 10 لاکھ روپے کمایا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کا کیا یہ جائز ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کتاب ہے قرآن. قرآن کہتا ہے کہ میں اصلاح کرتا ہوں دلوں کے لیے شفا، لیکن میں مرض بھی بڑھا دیتا ہوں. مجھے ہی لوگ کھولتے ہیں تو شفا پاتے ہیں، مجھے ہی لوگ کھولتے ہیں تو ان کے دل کا مرض اور بڑھ جاتا ہے. یہ بھی وہی ہے، چاہے فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، جو کچھ مرضی ہو. ان لوگوں نے، ان بچوں نے یہ چینل بنایا ہے تو یہ میری تقریریں ہو رہی ہیں. آج تک سال ہونے کو آیا ہے، 39 سبسکرائبر ہیں، 39 لوگ صرف اس کے سبسکرائبر بنے ہیں. یہ جو میں امام زمانہ میں گفتگو کر رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. تو جو تھوڑے سے اچھی شکل صورت کی خاتون آتی ہے، وہ کھانا بنانا سکھاتی ہے یا میک اپ کے باکس کو کیسے کھولنا ہے، اس کے بھی 40,000 سبسکرائبر بن جاتے ہیں ایک ایک ہفتے میں. تو وہ جو دوسرے کام کرتے ہیں ان کے تو اربوں ہیں، کروڑوں لاکھوں ہیں. بات یہ ہے کہ اسی کو آپ نے حق سمجھنے کے لیے استعمال کرنا ہے. یہی میڈیا ہے آپ کا، یہی زبان ہے آج. یہ بری چیز نہیں ہے، یہی زبان ہے. اس میں داخل ہو کے ہم نے حق بیان کرنا ہے، اور وہ جو ہم حق بیان کر رہے ہیں اگر وہاں پر اس حق بیان کرنے میں کوئی آپ کو کسی سسٹم کے تحت کوئی کمائی آ رہی ہے تو وہ اور چیز ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کمائی کرنے کے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں 2 نمبر، تو وہ تو پھر دجالیت ہے. یہی دجالیت کی صفا ہے اور یہی آپ کے زمانے کی امام کی صفا ہے. یہیں سے بولنا ہے، یہی ہمارا میڈیا ہے، کوئی اور نہیں ہے. ہم اس ادھر ممبر پہ ادھر بیٹھ کے تقریریں کر کے 200 بندے کو سنا کے چلے جائیں گے. یہ اب نہیں دور رہ گیا، اب دور رہ گیا کہ ان کے گھروں تک پہنچنا ہے. تو ان کے گھروں تک پہنچنے کی ایک ہی تجویز ہے، ایک ہی طریقہ ہے، تو یہی ہے. اسی کی تقویت دیں، حق بات کرنے والے علماء کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو کہیں کہ ان کی ویڈیوز دیکھیں. اپنے واٹس ایپ گروپ میں دھمالے دھمولے نہ آپ سینڈ کریں، یا اپنے واٹس ایپ گروپ میں اس میں یہ نہ سینڈ کریں فرمان لکھ دیتے ہیں آپ اور پتہ خود نہیں ہوتا کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اس سے بڑی منافقت کیا ہے کہ خود اس فرمان کے بالکل سامنے آ رہا ہوتا بندہ، خود گڑھ ایسے ہی رہی اس فرمان کی ذات میں خود آ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اس کی ذات پر تنقیدی فرمان ہوتا ہے اور وہ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر رہا ہوتا ہے. اس سے پھر اس طرح نہ کریں. جو حق کے علماء بات کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کی باتیں نیٹ پر آ رہی ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو قائل کریں گے یار کو دیکھو ان کی بات سنو، یہ جہاد ہے، یہ مدد ہے، یہ سپاہی تیار کرنے کا طریقہ ہے، اس طریقے پر چلیں. اور اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم پھر جو مخالف ہیں ان کی مخالفت ضرور کریں، لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں کہ یہ غلط چیزیں شیئر مت کریں، یہ غلط چیزیں بیان نہ کریں، یہ دجالیت ہے. تھوڑا سا مولانا کون کون
آدمی دوبارہ زندہ ہوں گی؟ جی میں نے شاہ صاحب بچوں کو نا پچھلے ہمارے 6-7 لیکچر اسی پر تھے، خواتین بھی کون سی ہوگی اور مرد بھی کون سے ہوں. بس میں نے مثال دی تھی کہ سیانہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جن کو شہید کیا گیا تھا فرعون نے، پہلی خاتون کے بچوں سمیت، وہ زندہ ہوگی، انہوں نے دعا مانگی ان کے آنے سے دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی. خوشبو مالک کا ایسا وقت ہے اس عورت کی شہادت جس نے اللہ کے لا الہ الا اللہ میں جس نے گواہی دیتے ہوئے شہادت دی تھی، ام ایمن سلام اللہ علیہا جنہوں نے گواہی دی تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کی، وہ تشریف لائیں گی اور برکہ جو ان کا نام ہے اصل ام ایمن کا، ان کو دوبارہ اٹھائیں گے، مولا ان کی برکت پر تشریف لے جائیں گے. اور اسی طرح جو اس کی بیوی ہے ہارون کی کیا نام ہے ان کا، جناب بی بی آسیہ نہیں، اس کی کیا نام ہے آج وہ دور کا فرعون، ہارون رشید کی زبیدہ کا، ان کو اٹھایا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو سمیہ اٹھائی جائیں گی. جناب یاسر، ہمارے یاسر، یہ دونوں میاں بیوی جو پہلے شہید تھے اسلام کے، ان دونوں کو اٹھایا جائے گا، جن میں سمیہ جو ان کی ماں ہے عمار کی، وہ اٹھے گی، امام کی سپاہ کا حصہ بنے گی. اور اسی طرح ام حبیبہ ہیں اور خواتین ہیں، ام خالد ہیں جن کو اٹھایا جائے گا. پوری تفصیل میں نے بچوں کو پڑھائی تھی. جناب اس میں ہمارے قاسی ہیں، حضرت غفاری ہیں، ہماری گیسٹر ہیں جو سپاہ کا سردار بنیں گے، جو ایڈمنسٹریٹو لا لے کر آئیں گے اس دنیا کی ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے. امام زمانہ کے سامنے مولا علی علیہ السلام کا خط پیش کریں گے. ہماری گیسٹر ہیں جس پر وہ نہیں کر سکے تھے. اور بہت جانا ہے بہت سے اصحاب محمد مصطفیٰ اور سارے اصحاب جو اماموں کے ہیں ان میں سے کچھ کو چنے ہوئے لوگوں کو اٹھایا جائے گا. لیکن یہ جو اٹھایا جانا بھی ہمارے تشریحوں میں مکس ہو جاتا ہے. ایک اٹھایا جانا امام کے اس دنیا سے شہید ہونے کا بعد ہے رجب، اور اس میں بھی مولا علی علیہ السلام، سرکار امام حسین علیہ السلام، یہ سارے لوگ قاضی عباس علیہ السلام کربلا کے سارے شہید تب اٹھائے جائیں گے. لیکن وہ یہ نہیں، وہ یہ والے نہیں جو امام کی صفات میں وہ بڑے کچھ مین نام آپ کو سکتے تو یہ نام ہے اٹھایا جائے. حجوج مجوج کا یہ میں نے ابھی بتانا ہے آپ کو، وہ ابھی ٹاپک آگے آئے گا، لیکن وہ اس سے ہٹ کے اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ امام زمانہ کے دور میں نہیں. جب لوگ آنے کی کوشش کریں گے فلائٹ یا پھر ٹرین، تو وہ لوگ تو روکنے کی کوشش کریں گے جو امام کے ساتھ. جی بالکل روکنے کی کوشش کریں گے. جو سبا امام کی کٹھی ہو رہی گی، ہم اور آپ کٹھے ہو رہے گے، ان کو پوری دنیا روکنے کی کوشش کریں گے، ان کے راستے پر رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی، لیکن وہ پہنچیں گے، ہر صورت میں پہنچیں گے. ان کا جذبہ اتنا زیادہ ہوگا. بچے نے بڑا اچھا سوال کیا کہ مولا علی علیہ السلام کے خطبے ختمی مرتبہ کی اپنی بات کے مطابق، حدیث مبارکہ کے مطابق لوگ برائی کو زیادہ پسند کریں گے، وہ دور وہ ہوگا جب میرے بیٹے نے آنا ہے، اور اچھائی کو پسند کرنے والے خال خال کر دیں گے تھوڑے سے لگے. اس کا میرا مطلب یہی ہے کہ برائی دنیا میں اتنی پھیل چکی ہوگی کہ ساری دنیا برائیوں کا قائل ہو چکی ہوگی. اپ سائڈ ڈاؤن عدل ختم ہو چکا ہوگا، ظلم کر رہا ہے. ظلم کا مطلب صرف مارنا پھینٹی لگانا قتل کرنا نہیں ہے. ظلم کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ مسجد بنی ہے عبادت کے لیے اور میں اس مسجد کو استعمال کروں لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، یہ بھی ظلم ہے. یا میں جو مال کمایا، اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری ریت ہے کو حلال کماؤ کھلاؤ، تو میں حرام کو کھلا رہا ہوں، یہ بھی ظلم ہے. یہ پوری دنیا ظلم کا عادی ہو چکی ہوگی. تو یہی برائی ہے، نہ چاہتے اور چاہتے ہوئے لوگ. تو مولا جب تشریف لے کے آئیں گے تو اس کو الٹ کر دیں گے. اور محمد والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے مخصوص خوبصورت ذائقے والے چنے آگے ہیں، ان کی خوشبو بھی آنی شروع ہو گئی ہے. قمر بھائی وہ بھی ادھر سے بکی ہے نا، ہمارے جو مخصوص ہے نا اس طرح کی بیٹا کرے. جی بولو مدینے میں کیا ہوگا؟ مدینے میں مولا ثبت قائم کریں گے، مدینے میں حق قائم کریں گے، مدینے میں اپنا گورنر نافذ کریں گے، وہاں بنائیں گے، اور مدینے کی حکومت کا مدینہ آپ کی حکومت کے ایک صوبہ بن جائے گا، گورنریٹ بن جائے گا. اور محمد والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
दरख्वास्त है कि तशरीफ लाएं और दुआएं इमाम ज़माना और उसके बाद आप के लिए लंगर हाजिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हादिस साते व फी कुल्ले साम वलिया व हाफिज़ा व काइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौबा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।